بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بلوغ المرام ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے باب المسح علی الخفین، موضوع کے اوپر مسح کا بیان. یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. تو بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہم خفین، یہ لفظ ہے خف سے، اور خف ہم کہتے ہیں موزے کو، اور خفین دو موزے. عام طور پر دو ہی پیر ہیں اور دو پیروں میں دو ہی موزے پہنے جاتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو خفین کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے. اب خف ہم کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو ایک باریک قسم کی جلد سے بنی ہوئی پیر کو کا لباس یا پیر کے اندر جو ڈھانپی جاتی ہے اس کو ہم خف کہتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے اس کو لفافۃ الرجل کے نام سے بھی کیا ہے کہ جو پیر کا لفافہ ہے جو پہنا جاتا ہے، یعنی جلد سے جو بنا کر کے پہنا جاتا ہے اس کو آپ خف کہتے ہیں. اور اس کے اوپر مسح کا بیان ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلی چیز قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب وضو کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، دھو اپنے چہروں کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو. اور آگے فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ، وَأَرْجُلَ، چونکہ اس کو ارجولا لام کے زبر کے ساتھ پڑھا ہے جس کا عطف جو ہے فغسلوا کے اوپر جاتا ہے کہ اس کو بھی دھونا ہے، تو اصل تو یہ دھونے کا ہے. اور ایک قرأت کے مطابق وَأَرْجُلِكُمْ بھی پڑھا ہے جس کا عطف وَامْسَحُوا کے اوپر جاتا ہے، کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسح کرنا ہے پیروں کے اوپر. اب ہم جب اس کو اس عام انداز میں اگر لیتے ہیں تو قرآن کریم کی اس قرأت اور اس قرأت دونوں کی وضاحت جو ہے یا تفسیر جو ہے وہ احادیث مبارکہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. اس کو ہم ایسے کھلا نہیں چھوڑ سکتے ہیں یہ ہے یہ وہ ہے. تو جب ہم احادیث سے دیکھتے ہیں تو پیروں کے اوپر بالکل کھلا ایسے مسح وہ موجود نہیں ہے، ہمیں کسی جگہ سے نہیں ملتا ہے. اور جو پیروں کے اوپر مسح کی جو احادیث جو بہت کثیر تعداد میں ہے جو ہمیں ملتی ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں موضوع کے اوپر، کہ جب انسان اس پیروں کو طہارت کے بعد ڈھانپ لیتا ہے تو اس کے ڈھانپنے کے بعد اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. اس حوالے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا فرمان یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 40 کے قریب روایات ہیں جو کہ موضوع کے اوپر مسح کرنے کے اوپر دلالت کرتی ہیں. اور اسی طریقے سے کچھ علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ 80 راوی ہیں جنہوں نے موضوع کے اوپر مسح کو بیان کیا ہے کہ موضوع پہ مسح کیا جا سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک اجماع بھی ہمارے ہاں دلیل ہوتی ہے، اور اجماع بھی اس بارے میں بہت سارے علماء کرام نے نقل کیا ہے کہ موضوع کے اوپر مسح کرنا یہ اجماع ہے. اب اگر کسی نے موزے پہنے ہوئے ہیں تو کیا اس کا موضوع کے اوپر مسح کرنا وہ زیادہ افضل ہے یا موضوع کو اتار کر کے دھونا زیادہ افضل ہے؟ تو انسان جب اس حوالے سے سوچتا ہے تو عام جو ذہن ہے وہ تو یہی لگتا ہے کہ دھونا زیادہ بہتر ہے، جبکہ ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ افضل عمل یہ ہے
کہ موضوع کو اوپر مسح کرنا جو ہے وہ زیادہ افضل ترین کام ہے۔ آئیے ہم اس حوالے سے حدیث کو پڑھتے ہیں تاکہ مسائل مزید وضاحت میں آ جائیں۔ تو پہلی حدیث ہے عن المغیرة بن شعبة رضی اللہ عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق علیہ۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، فتوضأ آپ نے وضو کیا، فأهويت تو میں جھکا، لأنزع تاکہ میں اتاروں، خفیہ آپ کے موزے، جب وضو کر رہے تو میں آپ کے موزوں کو اتارنا چاہ رہا تھا، فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہما ان دونوں موزوں کو چھوڑ دو، فإنی بے شک میں نے ادخلتہما ان دونوں قدموں کو داخل کیا ہے ان میں، طاہرتین اور وہ پاک تھے، فمسح پھر آپ نے مسح کیا، علیہما ان دونوں کے اوپر، متفق علیہ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ راوی ہیں مغیرہ بن شعبہ جن کے حوالے سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ سن 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے اور غزوہ خندق کے قریب آپ مسلمان ہوئے ہیں، اور آپ مغیرہ بن شعبہ بن مسعود ثقفی کے نام سے معروف ہیں اور ایک معروف صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں جو آپ نے سفر کیا ہے یہ اس سفر کی بات ہے، اور یہاں تک آیا ہے کہ فجر کی نماز کا وقت تھا اور آپ غزوہ تبوک کے واقعے سے واپس آ رہے تھے جس وقت فجر کی نماز کے وقت کا یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر رہے تھے، پانی لا رہے تھے اور اسی طریقے سے آپ کو وضو کروا رہے تھے، آپ کے اوپر پانی ڈال رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک آزاد آدمی، غلام سے تو خدمت کرنا یہ تو موجود ہے، ایک آزاد آدمی سے بھی خدمت لی جا سکتی ہے جو آپ کی محبت میں اور آپ کی چاہت میں آپ خود چاہتے ہوئے آپ کی خدمت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کرتے ہوئے آپ کو وضو کروا رہا تھا، اور اس وقت اس نے کیا کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کے دھونے پر آئے تو اس نے آپ کے موزوں کو اتارنے کی کوشش کی تاکہ اتاروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کو دھو لیں، یعنی ان کے ذہن کے اندر وہی اصل بات تھی کہ پیروں کو دھونا ہی ہے۔ لیکن جب وہ جھکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا دعہما، یہاں پہ ہما جو ضمیر ہے وہ ان دونوں موزوں کی طرف ہے کہ آپ ان موزوں کو چھوڑ دو، کیوں کہ فإنی ادخلتہما، یہاں پہ ہما کی جو ضمیر ہے وہ اس دونوں قدموں کی طرف ہے کہ میں نے جب ان دونوں قدموں کو ان کے اندر داخل کیا تھا تو وہ طاہرتین، وہ پاک تھے، تو پاک حالت میں نے ان کو اندر داخل کیا ہے، تو لہٰذا آپ ان دونوں کو چھوڑ دیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر مسح کیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر مسح کیا، اور بخاری مسلم کی یہ روایت ہے۔ اب خادم آپ کی خدمت کر رہا ہے تو یہ ایک اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے کہ آپ نے اس کو ایسے نہیں کہا کہ آپ چھوڑ دو بس میں۔ آج کل ہمارے ہاں جو عام طور پر جن خادموں سے خدمت لی جاتی ہے تو ان کے اوپر روب اور دبدبہ بھی کیا جاتا ہے اور پھر ان سے خدمت لی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے خدمت لی تو جب وہ ایسے کر رہا تھا تو آپ نے یہ نہیں کہا بس چھوڑ دو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ آپ اس کو چھوڑ دو، پھر آپ نے وجہ بھی بیان کی، جبکہ ہم تو اپنی باتیں آگے بیان نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بھی بیان کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ان پیروں کو دھو کر کے اس کے اندر ڈالے ہیں موضوع کے اندر، لہٰذا یہ پاک ہیں اور صاف ہیں، لہٰذا اب اس کے اوپر ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع کے اوپر مسح کیا ہے، اور وضو کے اندر دوسرے کا تعاون لینا یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ وضو ایک عبادت ہے اور اس میں دوسرے کا تعاون لیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ دھو نہیں سکتا ہے، پیر دھو نہیں سکتا ہے تو وہ تو مدد لی جا سکتی ہے، لیکن دھونے میں جو ہے چونکہ یہ عبادت ہے
تو عبادت انسان دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتا ہے، انسان کو خود کو کرنا ہے، لہذا وضو بھی انسان کو خود کو کرنا ہے، یہ نہیں کہ دوسرا اس کو کروائے۔ یہ مدد تعاون جو ہے، پانی ڈالنا پانی لانا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن وضو کا کرنا جو ہے وہ انسان نے خود ہی کرنا ہے، الا یہ کہ کوئی بندہ کر نہیں سکتا ہے، بیمار ہے، مریض ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو پھر اس کے لیے کیا جا سکتا ہے، وگرنہ اس طرح کا تعاون ہو سکتا ہے، اور یہ ہونے والا تعاون جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ صرف ایک ضرورت کے تحت ہی انسان اس کو سر انجام دے سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر انسان نے مسح کرنا ہے موضوع کے اوپر، تو وہ مسح کس طرح کا ہوتا ہے اور کس طرح کا کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو موزہ ہو وہ موزہ ٹخنے کو ڈھانپے ہوئے، یعنی جو انسان کا ٹخنا ہے، پیروں کی سائڈ، دونوں سائڈوں پر جو ٹخنے ہیں وہ ڈھانپے ہوئے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ وضو کے اندر دھونے کی جگہ ہے، اور وہ دھونے کے بعد وہ ڈھپے ہوئے ہونے چاہیے، یعنی موزہ اوپر تک ہونا چاہیے۔ بعض موزے آتے ہیں جو نیچے تک ہیں، وہ نہیں، بلکہ موزے اوپر تک ہونے چاہیے، تو ڈھپے ہوئے ہونے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاک ہونے چاہیے۔ پاک کے مراد یہ ہے، پہلے آپ وضو کریں اور وضو کے اندر دونوں قدموں کو آپ دھوئیں، اور دھونے کے بعد آپ نے اس کے اوپر موزے پہنے ہیں، اور پہننے کے بعد اب اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے دوبارہ، تو پھر آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں۔ اب آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں اگر آپ نے دھونے کے بعد جو ہے اس کے اوپر پہنے ہیں۔ تو پہلی یہ ہے کہ طہارت جو ہے وہ ہو جانی چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ مسح کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ انسان کا جو ہاتھ ہے یہ گیلا ہونا چاہیے، ہاتھ گیلا ہونا چاہیے، اور پھر یہ ہے کہ ہم نے اس ہاتھ کے انگلیوں کو، ہاتھ کی انگلیوں کو ہم نے اس کے اوپر سے گزارنا ہے، پیر کے اوپر سے ہاتھ کی انگلیوں کو ہم نے گزارنا ہے۔ اور گزارنا کس انداز میں ہے کہ یہ ہاتھ کی انگلیاں ایسے ملی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسے کھلی ہوئی ہونی چاہیے، اور ہاتھ کی یہ جو پورے ہیں، پورے جس کو ہم کہتے ہیں، یہ انگلیاں کم سے کم وہاں پہ اٹیچ ہونی چاہیے، اور اس کے پاؤں کے اوپر کا جو حصہ ہے، جو اکثر حصہ ہے، وہ اس کے اندر کور ہو جانا چاہیے، اکثر حصہ اس سے ایسے کرنے میں وہ کور ہو جانا چاہیے۔ یہ ایک عام سا طریقہ کار ہے۔ اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دائیں طرف سے شروع کرنا ہے، یعنی پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ جیسے ہم عام طور پر جب دھوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے دایاں پیر دھوتے ہیں پھر بایاں پیر دھوتے ہیں، اسی طرح سے پہلے ہم دایاں پیر کے اوپر پھر بایاں کے اوپر۔ اور اگر کوئی شخص کٹھا بھی کرتا ہے تو بھی جائز ہے، تو بھی طریقہ کار ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی پہلے بایاں کرتا ہے پھر دایاں کرتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اس کی کہیں دلیل موجود نہیں ہے، لہذا پہلے دایاں پھر بایاں، یا دونوں کو کٹھا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور مسح جو ہے ایک دفعہ ہوتا ہے، یہ بار بار 2-3 دفعہ جو کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ایک ہی دفعہ آپ نے کرنا ہے، اور وہ مسح اور جس کے اندر جتنی جگہ کور ہو گئی ہے وہ کور ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ پیر کے اوپر کا حصہ جو ہے اسی کا ہی مسح کیا جائے گا، نیچے والے حصے کا مسح نہیں ہے۔ اس حوالے سے آگے حدیث آ رہی ہے، اس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے، لیکن ایک مسئلے کی مزید وضاحت وہ کر دیں کہ مسح جو ہے، جو موضوع کے اوپر مسح ہے، یہ تیمم کی حالت میں نہیں ہے، کیونکہ تیمم میں کیا ہے، تیمم میں یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے مٹی کے اوپر ہاتھ بھرنا، اس کے اوپر ہاتھ کو اگر جھاڑنا چاہتے ہیں تو جھاڑ سکتے ہیں، اور ہاتھوں کو، اور اس کے بعد یہ منہ کو اس طرح سے کیا، اور اس سے آپ کا مسح ہو گیا۔ اب تیمم میں پیروں کا کوئی دخل ہے ہی نہیں، لہذا اگر آپ نے موزے پہنے ہیں، نہیں پہنے ہیں، پاک پہنے ہیں یا نہیں پہنے، کسی بھی طریقے سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے، لہذا تیمم میں یہ معاملہ ہے ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے تیمم جو موضوع کے اوپر کیا جاتا ہے یہ صرف وضو کے لیے ہے۔ اگر آپ جنبی ہیں اور غسل کرنا ہے تو اس صورت میں تیمم وہاں موضوع کے اوپر نہیں ہے، اس حالت میں آپ کو موزے اتارنے ہیں، جنابت اگر ہو گئی ہے تو موزے اتارنے ہیں، اور اتار کر ہی آپ کو پہننا پڑیں گے، اور اس حالت میں یہ نہیں ہے۔
اس کے بعد آگے والی حدیث ہے جس کو ہم پڑھتے ہیں. آگے والی حدیث وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْهُ، وَلِلْأَرْبَعَةِ یعنی چاروں نے روایت کیا ہے، جو ہم پہلے بھی پڑھتے آ رہے ہیں. چاروں سے مراد سنن ابی داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور نسائی. عنہ سے مراد جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہی راوی جو پہلے راوی بیان ہو چکا ہے، پہلے جو راوی جس نے حدیث کو بیان کیا ہے وہی راوی یہاں پہ مراد ہوتا ہے مغیرہ بن شعبہ. الا النسائی کہتے ہیں چاروں نے روایت کیا لیکن نسائی نے اس کو روایت نہیں کی ہے. اور روایت کیا ہے؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا ہے اعلی الخف، موزے کے اوپر کا حصہ، واسفلہ اور اس کے نیچے والا حصہ. اوپر والے حصے پر بھی مسح کیا اور نیچے والے حصے پر بھی مسح کیا. وفی اسنادہ اور اس کی سند میں ضعف ہے، یعنی اس کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے. اور سند کیسے ضعیف ہے؟ اس کے اندر دو راوی ہیں، ایک ہے ثور بن یزید اور دوسرا ہے رجا بن حیوہ. اور یہ ثور بن یزید نے رجا بن حیوہ سے سنا ہی نہیں ہے، ان کی آپس میں سماعت ہی ثابت نہیں ہے. تو روایت سند کے اندر یہ معاملہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے اس روایت کو ضعیف قرار دیا گیا ہے. اور یہ مسئلہ جیسے کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ صرف اور صرف اوپر کے حصے کو ہم نے مسح کرنا ہے، نیچے والے حصے کا مسح ہے ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے اور اس سند کے اندر اس خرابی کی وجہ سے ہی امام بخاری اور امام ابن زرعہ، امام ابو حاتم، امام ترمذی، ابو داؤد، امام شافعی، امام احمد اور بہت سارے ائمہ نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. اس کے بعد آگے والی حدیث پڑھتے ہیں جو حدیث کی اس حدیث کی وضاحت کرتی ہے مزید. وہ حدیث ہے وعن علی رضی اللہ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه اخرجه ابو داود باسناد حسن. علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں لو كان الدين بالرأي، اگر دین عقل سے ہوتا، رائے سے ہوتا تو لکان اسفل الخف ہوتا موزے کا نیچے والا حصہ اولا زیادہ حقدار بالمسح مسح کرنے کا من اعلی اس کے اوپر والے حصے کی بنسبت، اوپر والے حصے کی بنسبت نیچے والا حصہ جو ہے وہ زیادہ حق رکھتا کہ ہم اس کا مسح کریں. وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمسح وہ مسح فرما رہے تھے علی ظاہر خفیہ اپنے موزے کے اوپر والے حصے کا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والے موزے کا حصے کا جو ہے وہ مسح کیا ہے. تو اس حدیث کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات پہلے تو بیان کرتے ہیں کہ دین جو ہے وہ عقل سے نہیں ہے. اگر عقل کی بنیاد پہ ہوتا تو عقل یہ سمجھتی ہے کہ موزے کے نیچے والے حصے پہ گندگی لگتی ہے تو نیچے ہی مسح کیا جائے، یا کوئی صفائی ستھرائی کا کوئی بھی کام ہے تو وہ نیچے سے کیا جائے بجائے اس کے کہ اوپر کیا جائے. اور دوسری بات انہوں نے جو بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسح کیا ہے وہ موزے کے اوپر سے ہی کیا ہے، نیچے والی بات نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ جو بات بیان ہے اور یہ دین اور عقل یہ دونوں آپس میں ان کا ٹکراؤ ہے یا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ شریعت کے اندر دین اور عقل یہ دونوں کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. اور عقل وہ جو عقل سلیم ہے، اور عقل وہ جو معاملات کی گہرائی تک پہنچنے کے بعد معاملات کو دیکھتی ہے، جو معاملات کی وجوہات کو دیکھتی ہے اور آگے تک دیکھتی ہے، اس عقل کی بنیاد میں بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جو عقلی سرسری طور پر انسان کے ذہن میں بات آتی ہے یا کوئی عام انسان کے ذہن میں بات آتی ہے اور جو وہ سمجھتا ہے وہ سمجھے کہ میری بات جو ہے وہی دین کو، بلکہ ایک سائے برائے والا اور صحیح عقل سلیم والا شخص جب وہ سوچتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ دین کی بات یہ ٹکراؤ نہیں ہے. اس مسئلے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب انسان اگر اس بات کو ذرا گہرائی سے سوچے تو اس کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر نیچے گندگی لگی ہے تو جب وہ ایک وضو کر رہا ہے اور اس نے اپنے ہاتھ کو صاف کر چکا ہے، اب وہ نیچے سے جب مسح کرے گا تو اس کا ہاتھ گندا ہو گیا، آٹومیٹکلی گندا ہو گیا.
اور نیچے جو گندگی لگی ہے اس کو ہم نے صاف تو کیا نہیں ہے، کیا کیا ہے، اور پانی لگایا، اور پانی لگانے سے وہ سوکھی گندگی بھی گیلی ہو گئی ہے، مزید گندگی بڑھ گئی ہے، لہذا یہ گندگی اس لیے مسئلہ۔ اور پھر یہ ہے کہ شریعت نے جو یہ ہمارے اوپر حکم دیا ہے ہمیں موضع کے اوپر مسح کرنے کا، اس کی وجوہات میں سے ایک جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے، آسانی پیدا کی ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنی جرابوں کو یا اپنے موزوں کو جو ہے نیچے سے مزید خراب کر رہے ہیں، اپنے موزے کو مزید نیچے سے وہ گندا کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے مزید پریشانی کا باعث بننے جا رہا ہے کہ اگر گیلی کو آگے مزید چلیں گے کسی جگہ پہ تو مزید گندگی اس کے ساتھ میں لگے گی اور خراب ہوگی۔ تو لہذا عقل اس کے موافق ہے کہ انسان کو مسح جو ہے وہ اوپر سے ہی کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے معاملات میں عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑانا چاہیے، اور انسان کو اصل بات تو یہ ہے کہ جیسے من و عنف آ گیا ویسے کرنا چاہیے، اور اس کے پیچھے ہمیں بھاگنا نہیں چاہیے۔ تو یہ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ جو یہاں پہ ہم سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بڑی عظیم بات ہے کہ یہ روایت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت کے ہاں یہ ہمارے خلفائے اربعہ میں سے چوتھے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد چوتھے خلیفہ ہیں، اور جن کا بہت بڑا مقام ہے اور مرتبہ ہے، داماد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن روافض اور شیعہ کے ہاں انہوں نے ان کو مقام و مرتبے میں اور ایک مقام دے رکھا ہے، اور وہ ان کو اپنا امام اور بہت کچھ بڑا سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں یہاں پر کہ موضع کے اوپر مسح کی بات بھی کر رہے ہیں، اور پھر موضع کے اوپر والے حصے کے مسح کی بات کر رہے ہیں، جبکہ روافضہ نے صرف ایک اس مسئلے میں ہمارے ہاں 3 باتوں پہ مخالفت کی ہے۔ اہل سنت کے ہاں 3 باتوں پہ، وہ ایک بات تو وہ کہتے ہیں کہ کھلا ہوا پیر جو ہے جس کے اوپر کوئی موضع یا کچھ بھی نہیں ہے اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ کعبین جو ہے، جو یہ جو ٹخنے ہیں جو دونوں سائڈ پہ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ والے نہیں ہیں، جو پیر کا آگے والا حصہ ہے اوپر جو ہڈی ہے اس کو وہ کہتے ہیں یہ کعب ہے۔ اور تیسری بات وہ کہتے ہیں کہ موضوع کے اوپر مسح یہ کوئی بات نہیں ہے، اس کا وہ انکار کرتے ہیں، جبکہ اس کو روایت کرنے والے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ بہت بڑی مخالفت ہے جو اپنی خواہشات کی بنیاد پہ کچھ لوگ جو ہیں اس طرح سے دین کے ساتھ مذاق یا دین کو اس طرح سے لے کر کے چلتے ہیں بے دین ہو بے دلیل ہو کر۔ اس کے بعد جہاں پہ جو لفظ ہیں وہ ہمیں ایک معنی سمجھاتے ہیں۔ لفظ یہ ہے کہ یمسح علی ظاہر خفیہ، انہوں نے مسح کیا اپنے موزے کے اوپر والے حصے کے اوپر۔ اور یہاں پہ لفظ جب ہم نے وہاں پہ مسح کے بارے میں پڑھا تھا نا، سر کے مسح کا، تو وہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوا تھا وَمْسَحُوا، قرآن کہتا ہے وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کرو اپنے سروں کا، اور وہاں پہ سروں کے ساتھ رؤوس کے ساتھ با لگا ہوا ہے، بِرُؤُوسِكُمْ۔ اور با کا معنی ہم نے وہاں پہ بیان کیا تھا کہ با کا معنی کیا ہوتا ہے کہ استیعاب کرنا ہے۔ استیعاب کا مطلب پورے سر کو گھیرنا ہے، ہم نے اس کے اندر اپنے ہاتھ کو جب مسح کرنا تو پورے سر کو گھیرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے اس کے اندر۔ جبکہ یہاں پہ یمسح بالظاہری نہیں کہا ہے بلکہ علی ظاہری کہا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے یہاں استیعاب نہیں ہے کہ ہم نے پورے جو ہے اس کو استیعاب، کچھ لوگ جو ہے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مسح کر رہے ہوتے ہیں تاکہ دونوں جو پیر جو ہے وہ دو ٹخنوں کے ساتھ وہ پورا ہونا چاہیے، بلکہ ایک ہی ہاتھ کے ساتھ انسان اس کو مسح کرے اور اوپر تک، یعنی پنڈلی کے شروع ہونے تک اوپر تک اس کو لے کر کے آئے، جس قدر ممکن ہو سکتا ہے زیادہ اکثر حصہ اس کا مسح کے اندر آ جائے، رکنیوں کے اندر آ جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ پورا جو پورا پیر ہے اس کو ہی ہم گھیریں اور اس کے اندر گھیر کر کے لائیں۔ تو اس سے ہمیں یہ معنی بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس روایت کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے، اور اس کی سند جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حسن ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے۔ اس کے بعد آگے جو روایت ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ وعن صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع
خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححه. صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یامرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کرتے تھے، اذا كنا سفرا، جب ہم سفر کی حالت میں ہوتے، اللہ ننزع خفافنا، اللہ یہ کہ نہ ہم ننزع اتاریں خفافنا اپنے موزوں کو 3 ایام 3 دن تک، ولیالیہن اور ان 3 دنوں کی راتوں کو بھی، الا مگر من جنابت، جنابت کی وجہ سے ہم ان کو اتار دیں، لیکن من غائط پخانہ کرنے سے، وبول اور اسی طریقے سے پیشاب کرنے سے، ونوم اور سونے سے ہمیں اتارنے کا حکم نہیں دیتے تھے. اخرجہ النسائی، اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے، والترمذی اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے، واللفظ له اور یہ الفاظ جو روایت کی ہیں وہ امام ترمذی کے ہی ہیں، وابن خزیمہ اور ابن خزیمہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے، وصححہ اور ان دونوں نے اس کو صحیح کہا ہے. دونوں سے مراد اس کے ساتھ والے جو تذکرہ ہوا ہے ابن خزیمہ اور امام ترمذی، ان دونوں نے اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے. اب اس روایت کو راوی ہیں جو روایت کر رہے ہیں وہ ہیں صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ. یہ بڑے معروف صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12 غزوات میں 12 جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ شریک رہے ہیں، اور کوفہ کے اندر انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی تھی. اور صحابہ میں سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے روایت بھی آگے لی ہے، یعنی عبداللہ بن مسعود نے ان سے پڑھا ہے، یعنی کہ روایت جو ہے وہ لی ہے. تو یہ ان کا ایک شرف ہے. اس کے بعد یہ جو بات بیان کرتے ہیں کہ سفر کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موزے اتارنے سے منع کیا ہے، یعنی جنہوں نے موزے وضو کر کے وہ پہنے ہیں وہ طریقہ کار سے، تو ان کو سفر کی حالت میں موزے اتارنے سے منع کیا ہے. اور اس کی جو مدت مقرر کی ہے وہ 3 دن اور 3 راتیں، 3 دن اور 3 راتیں سفر کی حالت میں وہ انسان مسا اس کے اوپر کر سکتا ہے. لیکن چونکہ جب جنابت ہو جاتی ہے تو وہ اس صورت میں کہا کہ اس کو اتارنا ہی ہے، جنابت کی حالت میں وہ اتارنے ہی ضروری ہے، کیونکہ غسل کے لیے مسا نہیں ہے، غسل کرنا ضروری ہے. یہ مسا صرف وضو کی طرف سے تھا. یہاں پہ دوسری جو آگے والی روایت آ رہی ہے چونکہ وہ بھی اسی کے ساتھ میں ہے، اس کو پڑھ کر کے پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں. وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. أخرجه مسلم. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جعلا یعنی بنایا یا کیا، 3 ایام 3 دن ولیالیہن اور ان کی راتیں للمسافر، مسافر کے لیے، مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں، ویوما ولیلۃ اور 1 دن اور اس کی رات، للمقیم مقیم شخص کے لیے جو اقامت اور حضر کی حالت میں ہے، یعنی فی المسح علی الخفین یعنی موضوع کے اوپر مسح کی حالت میں ہے. اخرجہ مسلم، اس روایت کو امام مسلم نے اپنی صحیح کتاب کے اندر نقل کیا ہے. تو یہاں پہ مزید ایک اضافہ ہو گیا ہے کہ سفر کی حالت میں تو 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور مقیم یعنی اقامت کی حالت میں، حضر کی حالت میں 1 دن اور 1 رات کا تذکرہ ہے، یعنی جب ہم نے موضوع کے اوپر مسح کرنا ہے. اب اس کی تفصیل کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موضوع کے اوپر مسح کی ابتدا کب شروع ہو، ہم ابتدا کب شروع کریں گے. تو موزہ پہننے کے لیے جب ہم نے پہلے بتایا کہ پہلے تو آپ کو وضو کرنا ہے، اور وضو کی حالت میں آپ کے پیر دھونے ہیں، اور دھونے کے بعد آپ نے پیروں کو پر وہ ڈالنا ہے، موزہ پہننا ہے، اور اس کے بعد جو ہے موزہ پہننے کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. اب مسح کب ہوگا؟ جب آپ کا کبھی وضو ٹوٹے گا، وضو ٹوٹنے کے بعد آپ وضو کریں گے، اور اب جب آپ وضو کریں گے تو آپ اس کے اوپر مسح کریں گے. اب جب آپ نے مسح کیا ہے تو یہ پہلا ٹائم ہے جب آپ نے مسح کیا، تو اس ٹائم سے وہ مسح کی مدت سٹارٹ ہو جائے گی. اب آپ نے مسح کر لیا، تو آج مثلا میں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے
تو پڑھنے کے ٹائم جب میں نے وضو کیا تو میں نے اپنے موزے کے اوپر مسح کیا تھا. جبکہ میں نے مسح جو موزہ پہنا تھا وہ میں نے جب زور کی نماز پڑھی تھی تو وضو کیا تھا اور اس ٹائم میں نے موزہ پہن لیا تھا. اور اس کے بعد جب میں نے وضو کیا ہے تو سب سے پہلا وضو میں نے مغرب کے ٹائم میں کیا ہے. تو اب مغرب کے ٹائم میں جب میں نے اس کے اوپر مسح کیا ہے تو اب یہاں سے ٹائم اس کا شروع ہو گیا. اگلے دن جب میں مغرب کے لیے وضو کروں گا یا اس ٹائم اگر وضو میرا نہیں ہوگا تو اس ٹائم مجھے اگر وضو کرنا ہے تو موزے اتار کر کے پھر میں نے اس کو دھونا ہے اور پھر اس کے اوپر پہننا ہے. اور اگر اگلے دن مغرب کے ٹائم تک میرا وضو ہے اور میں نے موزے پہنے ہوئے ہیں, ٹائم ختم ہو گیا لیکن میرا وضو ہے تو میں نے اسی وضو سے نماز پڑھ سکتا ہوں کیونکہ میرا وضو ہے. ٹائم تو صرف مسح کا ختم ہوا ہے, وضو تو میرا برقرار ہے. یہ انسان کے ذہن کے اندر یہ بات رہنی چاہیے. اب ایک مسئلہ ہے کہ انسان نے مقیم تھا, حضر میں تھا, رہتا تھا, اپنے گھر کے اندر تھا اور اس نے موزہ پہنا, وضو کر کے موزہ پہن لیا. اب اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے لیکن اس کو وضو کرنے کی دوبارہ حاجت نہیں ہوئی ہے, اور جب اس کو حاجت ہوئی ہے تو وہ سفر میں تھا. اب جب مسح کرنے کی حاجت ہوئی ہے تو وہ اس وقت سفر کے اندر تھا. اب اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس نے چونکہ یہاں پہ موزہ پہنا تھا اور اب اس نے جو پہلا مسح کیا ہے وہ سفر کی حالت میں کیا ہے, تو کیا اب اس کے اوپر مدت جو ہے وہ سفر والی ہے 3 دن 3 راتیں, یا اس کے اوپر مقیم والی ہے جو 1 دن اور 1 رات ہے. تو یہ شخص کو مسح جو کرنا ہے وہ مسافر والا کرنا ہے, یعنی 3 دن اور 3 راتوں کی اس کو چھوٹ دی گئی ہے. چونکہ یہ آسانی کے لیے تھا تو آسانی کا تقاضا یہی ہے کہ انسان اس کو مسح کرتے رہنا چاہیے. اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان گھر کے اندر تھا اور اس نے موزہ پہنا, وضو کر کے موزہ پہن لیا. اب پہلے تو اس کا وضو ٹوٹا تھا سفر میں, اب اس کا وضو بھی یہیں ٹوٹ گیا ہے, لیکن سفر کے اندر اس کا وضو ٹوٹا ہے. پہلے وضو کے اندر پہلے یہ تھا کہ وضو یہیں پہ ٹوٹ گیا ہے اور اس نے سفر کے اندر جا کر کے مسح کیا, لیکن اب اس کا وضو سفر کے اندر جا کر کے ٹوٹا ہے اور اس کے اوپر اس نے مسح کیا ہے وہاں پہ, تو بھی مسافر والی مدت اس نے اختیار کرنی ہے. جو تیسرا مسئلہ ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان نے مسح کیا ہے, یہاں پر میں نے مقیم تھا, گھر کے اندر تھا اور موزہ پہنا ہے اور اس کے اوپر پھر وضو ٹوٹ گیا, پھر میں نے یہاں پر اس کے اوپر مسح بھی کیا ہے, ٹھیک ہے. اب میں آگے سفر کے اندر چلا گیا. اب سفر کے اندر مدت یعنی 1 دن 1 رات ختم ہونے سے پہلے میرا سفر ہو گیا. اب سفر کے اندر جو ہے وہ میں کون سی مدت کو پوری کروں گا, تو اب مجھے جو ہے وہ مسافر والی مدت ہی پوری کرنی ہے. اور اسی طریقے سے ایک شخص ہے, اس نے مسح کیا ہے اور وہ سفر کی حالت میں اس نے پہنا اور سفر کی حالت میں اس نے مسح شروع کیا ہے, لیکن اس کے بعد وہ آ گیا اپنے گھر کے اندر, ابھی تک اس کی مدت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے. اب اس کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا مقیم کی مدت پوری ہو گئی کہ نہیں ہوئی ہے, یعنی 1 دن 1 رات ہو گئے کہ نہیں ہوئے. اگر 1 دن 1 رات نہیں ہوئے تو وہ مسح کر سکتا ہے, اگر 1 دن 1 رات ہو گئے تو اس کا مسح کی مدت ختم ہو چکی ہے. یعنی اگر مقیم نے اسٹارٹ کیا اور سفر میں گیا ہے تو سفر والی حالت اس کو پوری کرنی ہے, اور اگر سفر کی حالت میں اسٹارٹ کیا ہے تو مقیم آیا تو وہ مقیم والی حالت اس کو پوری کرنی ہے. مقیم والے حساب میں اس نے یہ سارا کچھ کرنا ہے. تو المہم یہ ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں, اور جو مقیم اور گھر کے اندر حضر کے اندر ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اس کے بعد اگلی حدیث دیکھتے ہیں. وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریة فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. رواه احمد وابو داود وصححه الحاکم. ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثہ بھیجا, سریۃً ایک سریہ بھیجا, فامرهم اور آپ نے ان کو حکم دیا ان یمسحوا یہ کہ وہ مسح کریں, علی العصائب
پگڑیوں کے اوپر، یعنی العمائم پگڑیوں کے اوپر. یہ یعنی جو ہے یہ بعض دفعہ محدث اس کی وضاحت کر دیتا ہے، اور اس کو آگے حدیث کے اندر وضاحت یعنی ایک چیز کی وضاحت جب کی جاتی ہے یعنی کے ذریعے سے، تو یہ بعض دفعہ محدث کی طرف سے عام طور پر یہ ہوتا ہے. تو عصائب عام طور پر پٹیوں کو کہتے ہیں، پٹی کے اوپر. تو عام طور پر جو انسان پٹیاں باندھتا ہے اس کی مزید وضاحت آگے کرتے ہیں. تو یہاں سے عام طور پر جو لیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمامے اور پگڑی کے اوپر. والتساخین، اور اسی طریقے سے تساخین اور اس کی وضاحت یعنی الخفاف کی ہے، یعنی موزے. رواہ احمد، اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، وابو داؤد، اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، وصححہ الحاکم، اور امام حاکم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے. ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بھی ایک بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا. سریہ کہتے ہیں اس کو، ایک تو یہ کہ خفیہ سریہ، ایک خفیہ کے انداز میں کہ بعض دفعہ راتوں کو بھیجا جاتا تھا یا خفیہ انداز میں اس کو بھیجا جاتا تھا ایک جنگ کے لیے لوگوں کو تیار کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے غزوہ اور ایک ہوتا ہے سریہ. غزوہ وہ جس کے اندر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے، اور سریہ وہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں تھے. اور سرایا کی تعداد جو ہے وہ 50 سے کچھ اوپر جو ہے وہ آتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے. تو فرمایا کہ یہ ایک سریہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اس وقت حکم دیا. فَأَمَرَهُمْ، پھر آپ نے ان کو حکم دیا، اور حکم کیا تھا کہ وہ اپنے عمائم پگڑیوں کے اوپر جو ہے وہ مسح کریں. اور یہاں سے اس کا ایک پٹیوں بھی معنی بھی ہے، اور پٹیوں سے مراد یہ ہے کہ جب انسان زخمی ہو جائے یا کسی جگہ پہ اس کو پٹی لگی ہوئی ہو تو اس پٹی کے اوپر جو ہے وہ مسح کیا جا سکتا ہے. اور وہ مسح جو ہے انسان کی حالت کو دیکھ کر کے، یعنی اگر وہ انسان برداشت یا اس کے لیے اس کو اتارنا یا وہ پرابلم ہے تو غسل کی حالت میں بھی اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، اور وضو کی حالت میں بھی اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. تو عمائم کی جو پگڑیوں کی بات ہے وہ پچھلے سبق میں ہم بڑی تفصیل سے اس کے اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ کون سا امامہ اور اس کے اوپر کس طریقے سے وہ مسح کیا جانا چاہیے. آگے جو روایت، آگے جو الفاظ ہیں وہ تساخین. تساخین جو لفظ ہے یہ سخنہ سے لفظ ہے. سخنہ جو لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے گرم کرنا، اور تساخین کہتے ہیں کہ اس کی وضاحت جو محدثین نے کی ہے کہ ہر وہ چیز جو قدموں کو گرم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے، ہر وہ چیز جو قدموں کو گرم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور اس کی ایک محدث نے وضاحت یہ کی ہے یعنی الخفاف، یعنی موز. اس نے اس کو موزوں کے ذریعے سے بیان کیا ہے. اب ہم یہاں پہ اس تساخین کی جو وسعت ہے اس کو بعض علماء کرام نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ ہر وہ چیز جو قدموں کے اوپر اس کو گرم رکھنے کے لیے یا ان کے اوپر پہنی جاتی ہے اس کو ہم تساخین کہہ سکتے ہیں، اور اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے. اور اس حوالے سے ایک روایت بھی موجود ہے جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جس کے اندر آج کل جو ہمارے ہاں عام طور پر مسئلہ ہوتا ہے وہ مسئلہ ہے جوراب کا، یا ساکس جو آج کل ہم پہنتے ہیں ساکس، اس کا مسئلہ ہے. اور اس کے بارے میں بہت سارے سوالات جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں، اور وہ اس حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے تساخین. اور ایک روایت بھی موجود ہے جس روایت کے اندر واضح طور پر الفاظ ہیں جوربین یا جوراب. یہ لفظ ہیں جورب یا جوربین، یہ دو الفاظ جو ہیں وہ احادیث کے اندر استعمال ہوئے ہیں اس جوراب کے لیے یا اس ساکس کے لیے جو کپڑے کی بنائی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ احادیث اس حوالے سے موجود ہیں اور ان کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو مسلک ہے، جو اہل سنت والجماعت کا جو طور طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دلیل لیتے ہیں یا کسی کام کے کرنے کے لیے ہم قرآن کو دیکھتے ہیں. اگر قرآن میں چیز موجود ہے تو ہم اس کو قبول کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ ہم استعمال کرتے ہیں. اور اگر کوئی چیز قرآن کے اندر موجود نہیں ہے، قرآن کے اندر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو ہم اس کو حدیث کی طرف جاتے ہیں. یا کوئی چیز قرآن میں موجود ہے لیکن اس کی تفصیلات موجود نہیں ہیں تو ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں، تو ہم اس کو حدیث سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر کوئی چیز حدیث کے اندر نہیں ہے
قرآن کے اندر نہیں ہے تو پھر ہم صحابہ کرام کی طرف جاتے ہیں کہ صحابہ کرام چونکہ اس وقت ان کے سامنے وحی بھی نازل ہو رہی تھی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے اندر دیکھا بھی ہے، وہ ان کے سامنے رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے یہ عمل کیسے کیا ہے، اور صحابہ کرام کے فہم اور سمجھ سے ہی ہم نے آگے اپنے دین کو سمجھنا ہے۔ یا کوئی چیز قرآن میں موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، لیکن اس کے استعمال کا یا اس کو کرنے کا طریقہ کار کیسا ہے وہ ہم نے صحابہ کرام سے سمجھنا ہے کہ صحابہ کرام نے اس کو کیسے کیا ہے اور صحابہ کرام نے اس کو کیسے سمجھا ہے، یہ کیسے لیا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ ان کے اشارات قرآن میں موجود ہیں اور حدیث میں اس کی کچھ وضاحت موجود ہے، لیکن اکثر زیادہ وضاحت موجود نہیں ہے، وہ ہمیں صحابہ کرام کے طور طریقے اور ان کے عمل سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ تو لہذا امام ابو داؤد رحمہ اللہ اگرچہ یہ عمل جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، جورب کا لفظ جو ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، چونکہ ہمارے ہاں ہمارے ہند و پاک کے اندر ایک گروہ ایسا ہے کہ جس نے اس حوالے سے بہت ساری تشویشناک چیزیں جو ہیں یا اس کو نہ کرنے کے بارے میں یا اس کے جائز نہ ہونے کے بارے میں بہت سی چیزیں لوگوں کے درمیان میں پھیلائی ہوئی ہیں، تو اس لیے ہم اس کی وضاحت مزید زیادہ وضاحت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو حدیث تو موجود ہے، جب حدیث موجود ہے تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کے اندر آیت مل جائے، ہمیں وضاحت مل جائے تو ہمیں کسی اور چیز کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر حدیث کے اندر مل جائے تو بھی ہمیں کسی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نہیں تو پھر ہم صحابہ کرام کے عمل کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو حدیث بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہم صحابہ کے عمل کی طرف جب جاتے ہیں، کے اندر جو حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر جرابوں کے اوپر مسے کا جو حدیث ہے، اس حدیث کے بعد ہی یہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہی یہ آیا ہے کہ جرابوں کے اوپر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسح کیا ہے، اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود نے مسح کیا ہے، اسی طریقے سے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسح کیا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسح کیا ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسح کیا ہے، سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسح کیا ہے، عمرو بن حریث ایک صحابی ہیں، انہوں نے بھی مسح کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابہ سے بھی جرابوں کے اوپر مسح کرنا ثابت ہے۔ جب اتنے صحابہ سے اور حدیث بھی موجود ہے تو پھر ہمیں اس بارے میں کوئی قدغن یا کوئی ہمارے ذہنوں اور دل و دماغ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رہنی چاہیے، اور جو حدیث کے اندر یہ جو تساخین کے الفاظ ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسلک یا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب جراب کے اوپر مسح نہیں کیا جا سکتا ہے، ان کے اپنے مسلک میں کیا صورتحال ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر ہند و پاک میں حنفی مذہب رائج ہے، اور حنفی مذہب کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو فقہ کی بہت بڑی کتابیں ہیں اور جو احناف کی اپنی کتابیں ہیں، ان میں ایک کتاب بدائع الصلاح جو بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنے آخری بیماری کے ایام میں انہوں نے جرابوں کے اوپر مسح کیا، اور جو ان کی عیادت کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو انہوں نے فرمایا کہ آج میں وہ کام کر رہا ہوں جس سے میں ساری زندگی لوگوں سے منع کرتا ہوں، یعنی آج مجھے اس مسئلے کی سمجھ میں آ گئی ہے اور آج میں وہ کام کر رہا ہوں جرابوں کے اوپر مسح جو میں لوگوں کو نہیں کرتا رہا۔ اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو بہت دو بڑے شاگرد تھے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ، ان دو سے بھی یہ ثابت ہے کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنا چاہیے، کیا جانا چاہیے۔ اور اب یہ جو دو یہ اس مسئلے کے بعد کہ ان کے مسلک کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے مسلک میں بھی یہ چیز موجود ہے، اور ان کے بعد بہت سارے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کا جواب موجود ہے، تو اس کے بعد ہمارے سامنے کوئی چیز رہ نہیں جاتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں مزید کوئی بات چیت کریں، لیکن پھر بھی کچھ باتیں جو ہیں اور بھی کی جاتی ہیں۔ تو وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب جرابیں موٹی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے یہ ہونا چاہیے کہ جناب اتنے میل اگر چلا جائے اور صحرا کے اندر چلا جائے
جنگلوں اور اس طرح کی جگہوں پہ پتھریلی اور اس طرح کی زمین کے اندر چلا جائے اور پھر بھی جرابیں نہ پھٹیں تو پھر اس کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس کے اوپر جو ہے جو مسح کیا جا سکتا ہے. جبکہ اگر ایسی کوئی زمین ہے، صحرا ہے یا پتھریلی زمین ہے یا اس طرح کی جنگلات علاقہ ہے، وہاں پہ تو جوتے بھی پھٹ جاتے ہیں، چاہے جائے کہ ہم جرابوں کی بات کریں کہ وہاں پہ پھٹیں گی کہ نہیں پھٹیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے مقصد کو ہم دیکھتے ہیں. شریعت کے مقصد یہاں پر کیا ہے؟ شریعت کے مقصد یہ ہے کہ ایک تو تخفیف ہے کہ شریعت ہمیں آسانی دینا چاہتی ہے. تو اگر ہم اتنی زیادہ شروط اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تو پھر جو شروط کا تذکرہ قرآن و حدیث میں کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے تو یہ تو پھر ہم آسانی سے اپنے آپ کو نکال لیا. دوسری بات یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے، دوسرا جو شریعت کا مقصد تھا کہ جو چیز پیر کے اس حصے کو جتنے کے اوپر ہم نے دھونا تھا وہ اگر ڈھپا ہوا ہے تو اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، اس میں باریک بڑا چھوٹا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور آج کل اگر آپ جوتے کے اندر پہن کر کے، جرابوں کو پہن کر کے، چاہے پتلی ہیں موٹی ہیں کس طرح کی ہیں، آپ جتنا مرضی چلتے پھرتے رہیں، آپ جو مرضی کرتے رہیں. پھر ہم جب دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر جب دیکھتے ہیں تو علماء کرام نے یہ بات لکھی ہوئی ہے. اور صحابہ کرام کی جو جرابیں یا ان کے بارے میں جب بات ہوئی تو یہ بات بھی وہاں پہ موجود ہے. کہا کہ صحابہ کرام بڑے فقیر لوگ تھے اور لا تخلو خفافہم من شقوق، کہ کہا کہ ان کی جو جرابیں ہوتی تھیں وہ پھٹنے سے یا ان کے اندر سوراخ ہونے سے بچی ہوئی نہیں ہوتی تھی. یعنی صحابہ کرام کی جرابیں جو ہیں وہ بھی پھٹی ہوئی اور ان کے اندر سوراخ اور یہ چیزیں موجود ہوتی تھی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے اندر پھٹی ہوئی نہ ہوں اور موٹی ہوں اور فلاں ہوں، اور یہ چیز وہاں پہ موجود ہے، یہ باتیں بھی موجود ہیں. پھر ہماری شریعت اور اس فقہ کے اندر ایک اور مسئلہ آتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا پھٹا ہوا موزہ اگر ہے تو اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. پھٹا ہوا موزہ ہے اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ دو رائے. ایک رائے یہ ہے کہ اگر موزہ پھٹا ہوا ہے، کسی طرح کا بھی پھٹا ہوا ہے، اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے. اور وہ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب شریعت نے ہمیں کھلا چھوڑا ہے. شریعت نے جب یہ کہا کہ موزہ آپ نے پہنا ہے تو پاک کر کے پہنا ہے، ٹھیک ہے. شریعت نے جب ہمیں بہت ساری چیزیں اور بتائی ہیں کہ مسح کے بارے میں، موزے کے اوپر ہم نے مسح کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے. اگر یہ بھی ہوتا کہ پھٹا ہوا نہ ہو اور موٹا ہو اور فلاں طرح کا ہو تو وہ بھی ہمیں شریعت بتاتی. جب ہمیں شریعت نے اس کا بات ہی نہیں کی ہے تو ہم اپنی طرف سے وہ کیوں لگائیں؟ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جناب کسی طرح کا بھی پھٹا ہوا ہو، موزہ ہونا چاہیے جو پیر کے اوپر ہے تو ہم اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. دوسرے علماء کرام نے کہتے ہیں کہ پھٹے ہوئے کے بعد تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ پھٹا ہوا معمولی ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے. الیسیر کی بات کی. اور اس کے اندر ہمارے امام حنیفہ اور ان کے مسلک کے لوگ بھی اسی کے اندر ہیں، وہ بھی اسی رائے کے ساتھ ہیں کہ اگر موزہ پھٹا ہوا ہے تو معمولی سا پھٹا ہونا چاہیے، زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب انہوں نے کہا کہ جناب معمولی کی آپ وضاحت کریں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ معمولی کس کو کہتے ہیں. تو پھر انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جس کی وضاحت کی ہے وہ یہ کی ہے کہ 3 انگلیاں جو ہیں، پیر کی جو انگلیاں ہیں ان میں 3 انگلیوں سے کم ہونا چاہیے. یعنی 3 انگلیاں یا 3 انگلیوں سے کم جو ہے پھٹا ہوا اگر ہے، یعنی 3 انگلیوں سے کم جس کے اندر انگلیاں نظر آ رہی ہیں تو اس کے اوپر مسح ہو سکتا ہے. اب ہمیں بتائیں جب اتنے معاملات موجود ہیں تو پھر ہم جراب کے اوپر مسح کیوں نہیں کر سکتے؟ مجھے بڑا یہ میں اپنی ایک بات ہے جو میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھی. ہم پاکستان میں ہوتے تھے تو ہمارے ایک استاد ہیں پاکستان کے اندر جامعہ سلفیہ فیصل آباد، وہاں سے ہم پڑھے ہیں. تو وہ اس کے اندر شیخ الحدیث حضرت مولانا فضیلت الشیخ مسعود عالم حفظہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں. میرے والد محترم کے بھی استاد ہیں اور میرے بھی استاد ہیں، میں نے بھی ان سے پڑھا ہے. ان سے ہم جب پوچھتے تھے ان مسائل میں تو وہ کہتے ہیں جراب جتنی پھٹی ہوئی ہے کوئی مسئلہ نہیں آتا. میں سوچتا تھا کہ یار ان کے اندر تھوڑی سی تخفیف زیادہ ہی ہے، یعنی یہ بہت ہی زیادہ کچھ آسانی کر دیتے ہیں. اتنی کہاں ہوگی کہ جناب جتنا پھٹا ہوا ہے آپ کر سکتے ہیں، یہ کیسی بات ہے. میں جب یہاں مدینہ میں آیا تو میں نے یہاں پہ پڑھا تو میں نے دیکھا کہ ان کی رائے نہیں ہے.
یہ تو تابعین کے دور کے تابعین کے بعض ائمہ جو ہے ان کی بھی یہ رائے تھی کہ جتنا مرضی پھٹا ہوا ہو آپ اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں. یہ ان کی رائے نہیں ہے, یہ ان کی طرف سے آسانی نہیں ہے, یہ تو پرانی آ رہی ہے. تو لہٰذا یہ آسانیاں جو ہیں وہ شریعت کے اندر موجود ہیں, اور شریعت نے یہ مسح کا حکم ہی آسانی کے لیے دیا ہے, اور ہم اس کے اوپر مزید شروط پر شروط لگاتے جائیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ ایک مسئلہ تھا کہ جو ہمارے ہاں آج کل کے دور کے اندر اور خاص طور پر ان دنوں کے اندر جن کے اندر ہم سردی کے دنوں کے اندر ہیں اور عام طور پر ٹھنڈک سے بچنے کے لیے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں ساکس اور جرابوں کو, تو اس میں یہ خیال رہنا چاہیے کہ وہ جرابیں جو ٹخنوں سے نیچے ہیں ان کے اوپر نہیں ہیں, ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے, طہارت کی حالت میں پہنی ہوئی ہونی چاہیے, اور ابھی مدت ختم نہ ہوئی ہو تو پھر اس کے بعد. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے جرابیں پہنی ہے تو اس کے اوپر مسح کیا جاتا ہے, وہ غلط ہے. وضو کرنے کے بعد ہی اس کے اوپر مسح وہ سٹارٹ ہوتا ہے, اور اس کی ایک مدت اور وہ چیزیں جو ہم پڑھ چکے ہیں, مزید کچھ چیزیں آگے آ رہی ہیں. تو آگے کی حدیث جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں. وعن عمر رضی اللہ عنہ موقوفا وانس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابه اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن عمر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے موقوفا, موقوف یعنی انہی کے اوپر موقوف ہے, یعنی یہ بات انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کی ہے وہ انہوں نے اپنی طرف سے بیان کی ہے. وانس مرفوعا, اور امام اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کیا ہے وہ مرفوعا بیان کیا ہے, یعنی انہوں نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے. حضرت عمر نے اپنی طرف سے بیان کیا ہے اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو بیان کیا ہے. اور بات کیا ہے؟ فرمایا اذا توضأ احدكم, جب تم میں سے کوئی ایک وضو کرے, ولبس خفیہ, اور وہ اپنے موزے جو ہیں اس نے پہنے ہوئے ہیں, فلیمسح, بس چاہیے کہ وہ مسح کرے, علیہما, ان دونوں کے اوپر, ولیصلی فیہما, اور نماز پڑھے ان دونوں میں, ولا یخلعہما, اور وہ ان دونوں کو اتارے نہ, انشاء, اگر وہ چاہے, اگر وہ چاہتا ہے تو وہ ان دونوں کو اتارے نہ, الا, مگر من جنابت, جنابت کی وجہ سے, اگر جنابت ہو جائے تو پھر اس کو اتارنے. اخرجہ الدارقطنی, امام دارقطنی نے اس کو روایت کیا, والحاکم, اور امام حاکم نے بھی روایت کیا, وصححہ, اور امام حاکم نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. یہ جو روایت ہے اس کے اندر کیا ہے کہ حکم دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مسح کرنے کا, اور اسی کے اندر پھر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. اور جو پہلی روایت, جو پیچھے والی روایت ہے, اس میں ہم دوسرے مسئلے پہ تفصیل چلے گئے, اس میں بھی حکم کیا الفاظ کے ہیں, وَأَمَرَهُمْ, اور ان کو حکم دیا ہے. وہاں پر بھی حکم کے الفاظ ہیں اور یہاں پر بھی حکم کے الفاظ ہیں. اس سے ہم نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ پیروں کو دھونے کی بجائے ان کے اوپر مسح کرنا زیادہ افضل ہے, اور یہ بات بھی ہے کہ شریعت کی دی ہوئی تخفیف اور رخصت کو لینا یہ زیادہ افضل ہے. یہ زیادہ افضل ہے کہ جو چیز اللہ دے رہا ہے اس کو لینا چاہیے, تو یہ زیادہ افضل ہے. تو اس روایت کے اندر بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ ہمیں مسح جو ہے وہ کر لینا چاہیے, اور یہ زیادہ افضل ترین بات ہے. آگے جو روایت ہے وہ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه رخص للمسافر 3 ایام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. اخرجه الدارقطني وصححه ابن خزیمہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے کہ انہو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخص, رخصت دی ہے, اجازت دی ہے, للمسافر, مسافر کو, 3 ایام ولیالہن, 3 دن اور 3 راتیں, وللمقیم یوما ولیلہ, اور مقیم کو 1 دن اور 1 رات, اذا تطہر, جب وہ پاکی حاصل کر لے, پاک کر لے, فلبس خفیہ, اور اس کے بعد اس نے اپنے موزوں کو پہن لیا ہے, یعنی وضو کرنے کے بعد اس نے موزے پہنے, ان یمسح علیہما, کہ وہ ان کے اوپر مسح کرے. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں, اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات, اور یہ افضل ترین ہے. اس حدیث سے ہمیں اس بات کی سمجھ آ رہی ہے. اور اس کے بعد آگے جو روایت ہے, وعن ابی بن عمارہ رضی اللہ عنہ انه قال یا رسول اللہ امسح علی الخفین, قال نعم, قال یوما, قال نعم, قال ویومین, قال نعم, قال و3 ایام, قال نعم, وما شئت. اخرجه ابو داود وقال ليس بالقوی. ابی بن عمارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا
کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، امسح علی الخفین، کیا میں اپنے موزوں کے اوپر مسح کروں؟ قال نعم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں کرو۔ قال یومن، اس نے کہا ایک دن۔ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں کرو۔ قال یومین، کہا کہ 2 دن۔ قال نعم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں کرو۔ اس نے پوچھا کہ وثلاثۃ ایام، آپ نے فرمایا نعم کرو۔ وما شئت، اور جتنا تم چاہو، اور جتنا تم چاہو۔ اخرجہ ابو داؤد، اس کو ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ وقال لیس بالقوی، اور انہوں نے کہا کہ یہ روایت صحیح قوی نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ موضوع کے اوپر مسح جو ہے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں ہیں، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ مزید جو اس حوالے سے چند باتیں جو ہمارے سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص موزہ پہنتا ہے اور موزے کے اوپر اس نے کوئی دوسرا موزہ پہن لیا ہے، ایک جراب کے اوپر دوسری جراب پہن لی ہے، اور اس کے بعد وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد پیر دھوئے اور موزہ پہنا، اور اس کے بعد ایک موزے کے اوپر اس نے دوسرا موزہ بھی پہن لیا۔ اب دونوں موزے پہننے کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ اب جب وہ مسح کرے گا تو کیا اس اوپر والے پہ کر سکتا ہے یا اوپر والا اس کو اتارنا ہے؟ تو صحیح یہ ہے کہ وہ اوپر والے کے اوپر بھی کر سکتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے، ایک بندے نے پہلے والے کے اوپر مسح کیا، موزہ وضو کیا، موزہ پہنا، اور اس کے اوپر اس نے مسح کیا، پھر اس نے دوسرا موزہ پہنا، بعد میں سردی لگی، پہلے والے کے اوپر مسح کر چکا تھا، اب اس نے دوسرا والا پہن لیا، اب اس کے اوپر مسح وہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں علماء کرام کے 2 اقوال ہیں، ایک کہتے ہیں کر سکتا ہے اور دوسرا کہتے ہیں نہیں کر سکتا ہے۔ تو دونوں طرح سے ہی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، زیادہ اس میں پرابلم والی بات نہیں ہے۔ لیکن تیسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے پہلا موزہ پہنا، اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹنے کے بعد پھر اس نے دوسرا والا موزہ پہنا، اب جب اس نے دوسرا والا پہنا تو وضو کی حالت میں نہیں ہے، اب اس کا وضو ٹوٹا ہوا ہے۔ پہلے والا مسئلہ یہ تھا کہ موزہ پہنا، اس کے بعد وضو ٹوٹا، اس نے مسح کیا، مسح کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر اس نے دوبارہ دوسرا پہنا۔ اب یہ ہے کہ اس نے وضو کیا، موزہ پہنا، اور پھر اس کے بعد وضو ٹوٹ گیا اس کا، اب اس نے دوسرا موزہ نہیں پہنا ہے، اس کے وضو ٹوٹنے کے بعد اس نے موزہ پہنا، اور ابھی وضو نہیں کیا اس نے، ابھی اس کی طہارت نہیں ہے، وضو نہیں ہے، پھر اس نے موزہ پہنا، تو اب اس کے اوپر موزہ جائز نہیں ہے، اس کے اوپر اس کو مسح نہیں کرنا چاہیے کہ جو اس نے اس حالت میں پہنا ہے۔ جی پہلے والے پر کر سکتا ہے۔ یہ ہے جو مسائل تھے ہمارے سامنے، جو احادیث تھیں موضع کے اوپر مسح کے حوالے سے۔ اب آخری بات جو ہے وہ بات بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ موضع کے اوپر مسح کب ختم ہوتا ہے، یعنی یہ موضع کے اوپر مسح جو ہے یہ ٹوٹتا کب ہے، ختم کب ہوتا ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر جنابت ہو جائے، مسافر ہے، 3 دن 3 راتیں پوری نہیں ہوئی ہیں، پھر بھی وہ مسح، وہ سارا سسٹم ختم ہو گیا ہے۔ مقیم ہے، 1 دن 1 رات پوری نہیں ہوئی ہے، پھر بھی وہ ختم ہو گیا، اس کو وہ موزے اتارنے ہی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ باقی کوئی بھی وضو والی چیزوں میں اس کو اتارنا نہیں ہے۔ پھر یہ ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے موزہ اتار دیا ہے وضو کی حالت میں، اس نے موزہ اتار دیا، یا پیر کا اکثر حصہ ظاہر ہو گیا ہے، پیر کا اکثر حصہ ظاہر ہو گیا ہے، تو اس بارے میں اختلاف ہے کہ کیا اس کے اوپر مسح کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگر آپ نے اتار لیا تو آپ کو اس کے اوپر مسح نہیں کرنا چاہیے، اب دوبارہ سے اس کی آپ وہ کریں کہ یہ سمجھیں کہ یہ مسح والا سسٹم ختم ہو ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد یہ ہے تیسری بات، اور وہ یہ ہے کہ اگر موضع کے اوپر مسح کرنے کی مدت ختم ہو گئی ہے، اگر مدت ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کے اوپر مسح نہیں کر سکتے ہیں۔ اور مدت کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں پہلے بھی کہ جیسے میں نے مغرب کی نماز کے حوالے سے وہ کہا تھا کہ آپ نے پہلا مسح جو کیا، موزہ آپ نے پہنا ہے زور کے ٹائم میں، لیکن آپ نے جو پہلا مسح کیا ہے وہ مغرب کے ٹائم میں آپ نے جو وضو کیا تھا وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ اب ختم کب ہوگا؟ ختم اس ٹائم میں ہوگا، لیکن اگر آپ اس ٹائم میں آئے ہیں ابھی تک آپ کا وضو ٹوٹا نہیں ہے تو آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔
اب جب آپ کا وضو ٹوٹے گا تو آپ کو اب موزہ اتار کر کے وضو کرنا ہے، اور اگر وضو جب تک نہیں ٹوٹا ہے، آپ کی موزے کی مدت جو ہے، مسح کی مدت ختم ہوئی ہے، تو وہ مسح کی مدت ختم ہوئی ہے، وضو کی مدت ختم نہیں ہوئی ہے۔ وضو اس وقت ہی ختم ہوگی جب آپ کا وضو ٹوٹے گا، جب آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ تو یہ ہمارے کچھ مسائل تھے جو موضوع کے اوپر یا جرابوں کے اوپر مسح کے حوالے سے۔ آج کل چونکہ جرابیں زیادہ چلتی ہیں، ساکس وغیرہ زیادہ چلتے ہیں، موضوع کا استعمال چند لوگ ہی کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کا تذکرہ اس لیے ہم نے زیادہ وضاحت سے اور تفصیل سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کو صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور پڑھنے کی اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد